ضلع پونچھ کے علاقے سرن کوٹ میں بھارتی فوجی قافلے پر حریت پسندوں کے حملے کا الزام بھی فوراً پاکستان پر لگا دیا۔ ہمیں انڈیا سے خطرہ ہے کہ کہیں انڈیا ہم پہ محدود فوجی کارروائی نہ کر دے یا پھر ہمارے سے مکمل جنگ نہ کر لے۔ اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بھارت کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جی پاکستان نے وہاں پر حملہ کیا ہے۔ پونچھ ضلع کی تحصیل سرن کوٹ میں دہشت گردوں اور فوج کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب، تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہوئیں۔ ایک کہ یہاں پر ان کا ایسا کوئی استقبالیہ نہیں ہوا، he was not received very well۔ اس بارڈر کو پاکستان انڈیا بارڈر اور ایل او سی کو انہوں نے دوبارہ کشیدہ کرنا ہے۔ 10 سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں۔ اور وہ تھا بھی کہاں پہ، ہمارے بالکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ہے، مطلب یہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس طرح کا واقعات ہو رہے ہیں کہ مطلب ایک کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ جی رسپانسبلٹی لے گا اس کے اوپر، اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہے، کیونکہ ہم تو ہر ایک کو منع کر دیتے ہیں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اب وہ کشیدگی بڑھ گئی ہے پچھلے چند گھنٹوں میں، یا جیسے بھی آپ کہیں، اور شاید یہ اور بڑھ جائے کیونکہ پاکستان ان کی طرف سے جب یہ بات کی گئی۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں آتنکوادی دوارا گھات لگا کر کیے گئے حملے میں 5 جوان مارے گئے ہیں۔ اس گھٹنا نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپریشن کے لیے جا رہے بے خبر جوانوں پر آتنکیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ اس حملے میں 5 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ جس جگہ آتنکیوں نے بھارتی سینا کی گاڑی کو نشانہ بنایا، وہاں پر ریکی ہوئی تھی۔ پاکستان کے لشکر طیبہ کے شاخہ PFF نے کیے گئے حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت میں غصہ دکھائی پڑ رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا ڈرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بھارت پاکستان سے اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ آتنکوادیوں اور بھارتی سینا کے بیچ مٹبھیڑ جاری ہے۔ جلدی خبر ملے گی کہ سارے آتنکی 72 ہوروں کے پاس جا چکے ہیں۔ اگر دوستوں کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرا ہو تو سبسکرائب کر دے اور پلیز بیل کا آئیکن ضرور دبا دے تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف۔ دھنیہ واد۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہوئیں۔ ایک کہ یہاں پر ان کا ایسا کوئی استقبالیہ نہیں ہوا، he was not received very well۔ جو سب سے ہائیسٹ US ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن کے ساتھ ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اٹ واز جسٹ اے فوٹو آپ، ایسی کوئی تفصیلاً بات چیت نہیں ہوئی۔ اگر وہ بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں تو شاید وہ دونوں کے بیٹھے ہوئے فوٹوگراف بھی ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ سو بیسکلی ایک کمرے میں وہ عاصم منیر صاحب ویٹ کر رہے تھے، جب بلنکن کو وقت ملا ہی کیم آؤٹ، شوک ہینڈز، ہو سکتا ہے ویدر کے بارے میں پوچھا، پتہ نہیں کیا پوچھا، یا پوچھا کہ الیکشن کب کروا رہے ہو آپ، میک شور کہ الیکشن آر فیئر اینڈ فری، اور پھر وہ 3-4 فوٹوگرافس کے بعد وہ وہاں سے رفع دفع ہو گئے۔ سو آئی تھنک دیٹس واٹ از ہیپننگ۔ اس لیے اگر آپ جتنے بھی فوٹوگرافس آپ دیکھ رہے ہیں بلنکن کے ساتھ، دے آر اسٹینڈنگ۔ اور ویسے بھی یہاں پر US میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی ایسی میجر ریڈ آؤٹس نہیں آئے ان کے دوسرے ملاقاتوں سے۔ میں ایک سٹیپ پیچھے لے کر آپ کو ایک لیگل کانسیپٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اتھارٹی، سوورنٹی، پاور کی، تو وی ٹاک اباؤٹ de jure اینڈ de facto authority۔ یعنی de jure وہ اتھارٹی ہے جو یو ہیو بائی ورچو آف لا، de facto وہ ہوتا ہے جو آپ زبردستی قبضہ کر لیں، یا something that you have by virtue of possession but not by authority۔ مثال کے طور پہ آپ ایک گاؤں لے لیں جس میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور چند لوگ رہتے ہیں، اور گاڑی اس گاؤں میں صرف ایک ہی گاڑی ہے جو میں نے خرید کے لے کر آئی، لیکن اس گاؤں میں گنڈا ہے جو مجھے مار پیٹ کے میری گاڑی وہ قبضہ کر لیا ہے، وہی چلاتا ہے گاڑی۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو ایمرجنسی کے دوران گاڑی کی ضرورت پڑی تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ ول یو گو ٹو دا de jure اونر، یعنی جس کی پاس ٹائٹل ہے، لیگل اونرشپ ہے گاڑی، یا آپ اس کے پاس جائیں گے جس کے پاس وہ ایکچوئل گاڑی کنٹرول میں ہے، کہ بھائی وہ گنڈے کے پاس جائیں، بھائی پلیز ہمارے کو ایمرجنسی ہو گئی، کین یو گیو اس اے رائٹ ٹو دا سٹی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو جب پاکستان کے ساتھ جب فورن گورنمنٹس ڈیل کرتے ہیں
तो द डेजियोर यानी लीगल अथॉरिटी तो उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, उनके जो प्रेसिडेंट है उसके पास होती है, लेकिन जो डी फैक्टो पावर होता है वो उनके जनरल चीफ ऑफ स्टाफ का होता है. सो उनके साथ जब डील करते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट्स नो कि इफ दे वांट समथिंग डन, मतलब अगर कुछ चाहिए उनको एक्चुअली पाकिस्तान में that can be done, then they have to deal with the chief of army staff. पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान ने वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है और उसके नतीजे में वहाँ पे उनके फ़ौज के लोग जो हैं वो जानों से गए हैं, और इस बॉर्डर को पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और LOC को उन्होंने दोबारा कशीदा करना है. ये एक बड़े तवील अरसे के बाद ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस तरह का वाक़यात हो रहे हैं कि मतलब एक कशीदगी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है. और ये इससे पहले 2-3 साल तक एक खामोश ये रहा है बॉर्डर, और ये यहीं पर रुक जाए, ये हमारी दुआ है कि ये मामलात यहाँ पर रुकें और ये आगे ना बढ़ें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किलों के साथ ये जो वाहिद अगर कोई चीज़ अच्छी इसमें नज़र आ रही है पूरे मंजरनामे में तो ये है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बॉर्डर्स पे नहीं है पिछले मतलब कई सालों से कशीदगी नहीं है, लेकिन अब वो कशीदगी बढ़ गई है पिछले चंद घंटों में या जैसे भी आप कहें, और शायद ये और बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान उनकी तरफ से जब ये बात की गई है तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है कि ये तो फॉल्स फ्लैग है, और पाकिस्तान के अंदर एक हिजान और अफरा तफरी और कशीदगी ये अरूज पे नहीं है अभी ये और बढ़ेगी आगे. सही. इसकी जो क्योंकि फैसले आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस, गिरफ्तारियाँ, नाहलियाँ, किसको क्या, तो एक मजबूरी वो हम देख रहे हैं. अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान जुड़ा हुआ है अपने आसपास के सारे मामलात के साथ, और यहाँ पर इस्तेकाम अभी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज़ क्योटिक. ये नहीं कि मतलब है कि मैं कोई जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑलवेज क्योटिक. तो जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जब आप तो वो एक फुल के, और उसके बाद भी मामलात क्या बेहतर हो जाएंगे या नहीं होंगे वो कोई नहीं कह सकता. उसकी वजह यह है कि हज़ारों की तादाद में, ये शायद लाखों की तादाद में अर्जेंटीना के लोग सड़कों पे हैं, और वो वहाँ पर जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट आए हैं जिन्होंने आके कहा है कि मैं मुख्तलिफ यहाँ पे शोबे ख़त्म कर दूँगा और मैं डॉलर को के साथ ले जाऊँगा अपनी में, वो सड़कों पे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे शुरू